ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، نہ برا بھلا کہو انہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا. بولو اللہ کے، یہ اسی سے سب نکلا ہے نا، سب و شتم. یعنی اے میرے محبوب ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دو. بولو ان کے جھوٹے خداؤں کو. یہ ہے تبلیغ کا انداز. بولو یہ ہے تبلیغ کا انداز. چونکہ ہمارے خطیب نہ بلد ہیں، ہمارے واعظین میں یہ عقل اور علم نہیں ہے، انہوں نے اکثر مساجد کو میدان جنگ بنا دیا ہے اپنے غلط رویے سے، اپنے ایرتھوڈاکس ایٹیچیوڈ سے. انہوں نے پورے ملک کو فرقہ واریت کی لپیٹ میں جھونک دیا ہے. اور جو ہمارے بزرگان دین اولیاء اللہ جنہوں نے دین پھیلایا ہے وہ بات بھی پوری کرتے تھے اور لڑائی بھی نہیں ہوتی تھی. بولو لڑائی بھی اور بات بھی پوری کرتے تھے. بولو ادھوری. یہ ان کا طریقہ کار تھا. اور یہاں ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، آپ ان کو گالی نہ دیں جن کی یہ اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے موسیٰ جاؤ فرعون سے تبلیغ کرو، فرعون کو، اور ساتھ ایک نصیحت کی اللہ نے. میں کہتا ہوں کہ موسیٰ تو کامل تھے، اللہ نے ہمارے لیے کی ہے. فرمایا اے میرے موسیٰ آپ جب ان کے پاس جائیں نا تو ذرا بات نرمی سے کیجئے گا. بولو بات نرمی سے کرنا. میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی فرعون سے بڑا بدماش ہے اور موسیٰ سے بڑا مبلغ ہے کم از کم ہم میں نہیں ہے. صحابہ میں بھی موسیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے. نبی نبی ہوتا ہے. اللہ ان سے کہہ رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ جب بات کرنی ہے ذرا نرمی سے کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر ہی جائے. پر نہ بھی ڈرے تو خطیب کو زبان تو سیدھی رکھنی چاہیے نا. کسی کو کتا دلہ کہنے کی ضرورت ہے؟ بولو نا. اور جن مولویوں نے کافر کافر کے نعرے لگائے انہوں نے بھی پورے ملک کو آگ کی لپیٹ میں جھونک دیا. یہ بھی طریقہ کار اسلام کو پسند ہے؟ بات پوری کرے. اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لیں. آپ کہیں گے کہ صاحب جب مکہ فتح ہوا تو کیا حضور نے بتوں کو نہیں گرایا؟ بھائی بولو گرایا کہ نہیں گرایا؟ اس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ بھائی جب بیت اللہ فتح ہو گیا قبضہ حضور کا تو پھر بیت اللہ گرائے اس لیے نہیں کہ وہ پوجا کر رہے تھے، اس لیے کہ بیت اللہ پاک ہو جائے. اس لیے کہ بیت اللہ، اب آپ اپنا چیر پھاڑ تو پسند نہیں کرتے، پر اگر کوئی مرض ایسا لاحق ہو جائے آپریشن کرنا پڑے تو کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے؟ وہ آپریشن تھا، وہ جائز ہے. اسی طرح جہاد بھی اس وقت ہوگا جب کافر ہمارے مقابلے میں آ جائے تو ہم لڑیں گے. اگر مقابلے میں نہیں ہے، جیسے پاکستانی کوئی بھی کافر ہو، لڑنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. ایک مسئلہ اور بھی کھڑا ہوتا ہے کہ آخر قرآن میں کافروں کو کافر کہا گیا ہے. بولو کافروں کو کافر ہے؟ بھائی سورۃ الکافرون ہے یا نہیں ہے؟ اس میں کیا تھا؟ کل اے میرے محبوب فرما دیجئے یا ایھا الکافرون، او کافرو لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں نہیں کرتا. بولو اس کی میں نہیں کرتا. تو یہ تو کافر کہا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں کافر کو تو کافر ہی کہا جائے گا. بولو کافر کو، مگر گالی نہیں دی جائے گی. بولو گالی. مثال کے طور پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کسی نے مولوی کہا پریس کانفرنس میں. کیا کہا؟ اور انہوں نے کہا میں مولوی نہیں ہوں، خبردار مجھے کوئی مولوی نہ کہے. اور ایک موقع پر ہماری ان سے ملاقات ہوئی. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ آخر عالم دین ہیں، آپ نے یہ کیوں کہا کہ مجھے مولوی مت کہو، میں مولوی نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے وہ حقیر سے کہہ رہے تھے، او مولوی، گھٹیا سمجھ کے کہہ رہے تھے. تو میں نے کہا میں وہ مولوی نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو. جو اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ جواب انہوں نے ہمیں دیا یا ان کو کیا دیا، خدا ہی جانے، پر انہوں نے تعویل یہ کر دی.
بھائی کافر کو تو کافر کہیں گے مگر گالی، کافر کو کافر کہنا گالی نہیں ہے، بولو، مشرک کو مشرک کہنا گالی، یہودی کو غیر مسلم کہنا گالی، یار بولو تو صحیح نا، اور جناب عیسائی کو غیر مسلم کہنا گالی، گالی اور ہے، اور کافر کو کافر کہنا اور ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا کہ ان کے خداؤں کو گالی، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر تم گالی دو گے وہ بھی اللہ کو گالی دیں گے مقابلے میں بغیر علم کے، بولو بغیر۔ اس پر ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں تاکہ یہ ترجمہ سمجھ آ جائے۔ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعنت ہو اس پر جس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی، بولو اپنے ماں باپ کو، اس پر لعنت ہو۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو بھی گالی کو دیتے ہے، کوئی دے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے کسی کے ماں باپ کو گالی دی، بولیے جس نے کسی کے، اور بدلے میں اس نے اس کے ماں باپ کو دی، تو دونوں گالیاں اسی پر ہیں، نہ یہ دیتا نہ وہ دیتا، اس نے دی اور اس نے جواب میں دی، تو یہی نکلوانے والا ہے نا۔ اگر یہ بات تمیز سے کرتا تو وہ گالی، تو یہ ہے کہ جب آپ کسی غیر مسلک سے، غیر مذہب سے، بد مسلک سے، بد مذہب سے بات کرے تو الفاظ اچھے استعمال کریں، بولو الفاظ۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرا غیر مقلدوں سے بڑا ٹاکرا ہوتا رہتا ہے، بڑی بحثیں چلتی رہتی ہیں، اور دوسروں سے بھی بڑے باطل فرقوں سے مناظرے میرے بحثیں مباحثے ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہے ہیں۔ کبھی مجھ پر مناظروں کا بڑا غلبہ تھا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب اگلے کو بات نہیں آتی تو وہ گالی دینی شروع کرتا ہے، بولو، اور کافر کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اہل حدیث تو فوری کہہ دیں گے تم مشرک ہو، تم بدعتی ہو۔ بات ہو رہی تھی کسی اور بات پر، کہنے لگے تمہارے ہاں تو پیشاب سے فاتحہ لکھنی جائز ہے۔ میں نے کہا اس پر بحث بعد میں کریں گے، جو موضوع ہے پہلے وہ پورا کر، جو موضوع ہے پہلے۔ پچھلے دن لاہور میں اسی طرح رافضیوں کے چیلوں سے میرا مناظرہ ہوا، اینڈ جب میں نے باندھ لیا دلائل میں، اینڈ پر وہ جناب کہنے لگے وہ ڈاکٹر جلالی نے تیرے پیر کو کافر کہا ہے، تیرے پیر نے اس کو کافر کہا ہے، پہلے تو بتاؤ تم دونوں میں مسلمان کون ہے؟ خادم رضوی اس کو کافر کہتا ہے اور تو اس کو کہتا ہے۔ میں نے کہا یہ ساری باتیں چھوڑ، پہلے یہ مسئلہ پورا کر، پہلے یہ مسئلہ، یہ پٹڑی سے اتارنے والی بات ہوتی ہے نا، گالی دی ادھر سے میں گالی دوں شور ہو جائے گا، او جی دونوں لڑ پے، بولو دونوں۔ تو یہ مناظرے سے بھاگنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا گالی نہ دو، بات دلیل سے کرو، بولو بات دلیل سے کرو۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، ہم نے ہر امت کے لیے اس کا عمل مزین کر دیا ہے، بولیے اس کا عمل ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ ساری عمر ناچنے والی ٹیلی ویژن پہ آ کر کہتی ہے الحمدللہ میں نے 2000 گانے گائے ہیں، اور 10 استے الحمدللہ بڑھ دیے، اور بولو تو صحیح۔ یہ جو ابھی ماشاءاللہ عمر شریف صاحب مرے ہیں، وہ کہتا رہا میں نے ساری عمر اتنی فلمیں بنائی ہیں، اتنا یہ کیا ہے، اتنے ڈرامے کے ہیں، اور ساتھ کہتا ہے اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ حتیٰ کہ وہ عورت جو جسم فروش ہے وہ بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہتی ہے میں کیا کروں، رب نے روزی ادھر رکھی ہے، رب نے میرا رزق ہی ادھر رکھا ہوا ہے، تو یہ کیوں ہے؟ اللہ کہتا ہے کذالک زینا لکل امت عملہم، ہر شعبے والا اپنے عمل کو خوبصورت سمجھتا ہے، ہر شعبے والا اپنے عمل کو وہ اس میں عیب تلاش کرتا، حالانکہ خوبصورت عمل وہ ہے جو سرکار کی اتباع میں ہو رہا ہے، جو حضور کے طریقے پر نہیں ہے وہ خوبصورت نہیں ہے۔ وہ عمر شریف کرے یا کوئی بدماش کرے، بولیے وہ جائز ہے، اور اس پر الحمدللہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی حرام پر ختم شروع کر دے۔ کوئی خنزیر کے گوشت پر بسم اللہ پڑھ کے کھائے تو بسم اللہ پڑھنے سے خنزیر بکرا بن سکتا نہیں، اور بکرے پر بسم اللہ نہ بھی پڑھو تو پھر بھی انشاءاللہ وہ حلال ہی ہے، بکرا ہی ہے۔ آئیے جی
ثم الی ربہم مرجعہم، انہوں نے لوٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے، انہوں نے لوٹ کے فینبئہم، پھر میں ان کو بتاؤں گا بما کانوا یعملون، جو عمل یہ دنیا میں کر کے آئے ہیں۔ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور یہ پکی قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ لئن جاءتہم آیۃ اللہ یؤمنون بہا، کہ اگر کوئی معجزہ یہ نبی پاک لے آئیں ہم فوری ایمان لے آئیں گے۔ بولو ہم فوری۔ اب یہ جو مشرک سردار تھے نا، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کہتے تھے کہ یار کوئی بات نہیں ہے، عیسیٰ کے معجزے ہیں، موسیٰ کے معجزے ہیں، اگر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ لے آئے تو ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم بھی ایمان ہیں۔ حضور نے پوچھا کون سا معجزہ چاہیے؟ بولو کون سا؟ کہنے لگے اے جڑا احد پہاڑ ہے نا، انہیں سونا بنا دیو، انہیں اے معجزہ کڈو۔ نہیں سمجھے آپ؟ اب میں آپ سے کہوں، مجھے ایک بندہ آیا بڑا کمال کا، کہنے لگا شاہ جی، میں کہا ہاں جی آپ مولوی ہو؟ میں کہا ہاں جی۔ کہنا فرعون دے ابے دا نام دس۔ چل میں کیا میں ہوں دا شناختی کارڈ بنایا، یہ تو مولوی ہوں دا ٹیسٹ رکھے ہے۔ یہ کہنے لگا جی حضرت موسیٰ کی ماں کا نام بتاؤ۔ اس وقت ذہن میں نہیں تھا، اگرچہ علماء نے لکھا ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، کتنی بار پڑھا ہے۔ ہلو یہ منڈے نو یاد ہے، ہوں اچھی دس۔ ایاروخا یہ کہہ رہے ہیں، بہت سارے نام لکھے نے پر ہر وقت ذہن میں نے کہا بھائی جب رب نے قرآن میں موسیٰ کہا ہے تو تو بھی اسی پر گزارا کر۔ سمجھ آئیے؟ ایک مینو کہنے لگیا او جنوں یعقوب علیہ السلام نے جس بگاڑ نو بلایا سی، بگاڑ نو، اور پوچھیا سی دسو یوسف کھادا ہی؟ اس آخیا جی کھادا ہوئے تو 14ویں صدی دے مولوی جو چل گل ہی مکی۔ کہندا او دا نام کی سی؟ میں کہا انہیں تینوں 14ویں صدی دے مولویوں کا دسیا تے نام نہیں دسیا؟ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ دیکھیں بھائی انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ اود پہاڑ سونا بنا دو۔ حضور پاک دعا کرنے لگے تھے، جبریل آ گئے۔ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی دعا پر سونا تو بن جائے گا، پر اگر انہوں نے ایمان نہ لایا تو پھر ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اب آپ کی مرضی۔ حضور نے فرمایا نہ سونا نہ بنانا یار، ان کو رہنے دو، اللہ ان کی نسلوں سے میرے غلام پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ کل اے میرے محبوب فرما دے انما الآیات عند اللہ، کہ نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں۔ وما یشعرکم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما یشعرکم، نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں۔ وما یشعرکم، اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ انہا اذا جاءت، اگر نشانیاں ان کے پاس آ بھی جائیں منہ مانگی تو لا یؤمنون، یہ ایمان یہ تو بس ہمیں اچکل ٹچکل ڈارا ہے یہ نہ ایمان لے آنا۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا، جس طرح وہ ایمان نہیں لائے تھے، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ، جس طرح وہ اس پر ایمان اللہ کہتا ہے انہوں نے دل خود پھیرے میں بھی پھیر چھڑے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر مہر ہے، کانوں میں ڈانٹ پڑی ہوئی ہے، آنکھوں میں پردہ ہے۔ اب یہ ایمان لانے کے قابل دل کی بات ہو رہی ہے۔ اول مرۃ، اس کے ساتھ پہلی مرتبہ، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے، یہ اپنی سرکشیوں میں بھٹکتے رہیں گے اور آخرت میں اپنے ہر عمل کی سزا بھگتیں گے۔ تو اے میرے محبوب آپ تسلی رکھیے، آپ کے دعوت پہنچانے میں کوئی کمی اور اسلام کی سچائی میں بھی بولیے کوئی کمی۔ اب یہ نہیں لا رہے، انہوں نے خود پھیرا ہے، ہم نے بھی ان کے دلوں کو، جب انہوں نے آپ کو عشق کی نظر سے نہیں دیکھا تو ہم نے بھی پھر ان کی آنکھوں کے پردے آگے کر دیے ہیں۔ ان کو کتا بلی تو نظر آئے گا پر حق نظر نہیں آئے گا۔ بولو حق نظر ہے۔
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੋ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂ? ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਿਆ। ਆਖੋ ਯਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ? ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਚੁੰਮੋ। ਆ ਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਚੁੰਮਣ ਤੋਂ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮੇ, ਕੁੱਤੇ ਚੁੰਮਣ ਡਏ ਨੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਡਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਖਾ ਜੀ ਹਲਕੀ ਜੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਪੜੀਏ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਛੰਗ ਆਖੀ, ਛੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਪਗੜੀ ਵੀ ਲਾਓ ਤੇ ਟੋਪੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਵਾਕਈ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਐਸੇ ਬਦਬਖਤ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। मैंने कहा भाई बात ये है, हजूर ने हिजरत की दीन की खातिर। बोलो किसकी खातिर? बाद में मैंने शिकायत लगाई मोहम्मद अहमद लुधियानवी को, माविया आजम को, और उन्होंने नोटिस तो लिया, मगर वो भी कहने लगे तेरी बात बड़ी सख्त थी। मैंने कहा क्या था पहले आप सुन लें। मैंने कहा सख्त होना और बात है सच्ची है या नहीं है। गल ये थी, मैं क्या भाई हजूर निकले ना हिजरत की रात दीन वास्ते, ते बिस्तर घरे छड़िया। बोलो हत्ता कि अपनी चादर भी मौला अली नूं दिती। क्यों? नबी दे उत्ते दीन सवार सी। मैं क्या जेड़े दीन वास्ते निकलन वो बिस्तरे छड़ के निकलते हैं, जिवें मैं छड़ के आया। उत्थे मैं आखिया मैं क्या जेड़े दीन वास्ते नहीं निकलते, राईमैंड वास्ते निकलते हैं, वो बिस्तरे चुक के निकलते हैं। उन्होंने दा दीन थले ते बिस्तरे उत्ते, और जेड़े दीन वास्ते आउंदे ने बिस्तरे थले ते दीन बस इत्थे ही। वो सारे वो ही बैठे सन, उठ पे उन्हें आख्या फड़ लो फड़ लो फड़ लो। हो गई। मैनू तो नहीं सी ना पता, मैं तो समझिया सारे सुनी बैठे ने। अगर वो माशाअल्लाह दबड़गुनी निकले। बहरहाल अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। अर्ज करन दा मकसद ये है भाई, जो काम करो अल्लाह दी रजा वास्ते करो। अल्लाह दस रहा सोनिया, इन्हों ने वेखो ना, लोटे समझ आ गई, निस्वार समझ आ गई, बिस्तरा समझ आ गया, चिल्ला समझ आ गया, सरोदा समझ आ गया, तो सारे मुल्क चो घेर घेर के राईवेंड च इकट्ठा करना समझ आ गया। पर दाता साहब का दर समझ नहीं आया। नहीं हम थोड़ी हौली सुभान अल्लाह। इन्हों दाता साहब का दर है, इन्हों गौसे पाक का दर है, और इन्हों जनाब शरकपुर शरीफ का आस्थाना समझे। इत्थे की करदे हो? मैं क्या तुसी उत्थे की करदे हो? उत्थे जी दुआ कबूल होंदी है। ते मैं एक इज्तिमा ते टुर गया, अल्लाह की कसम साह भी नहीं सी आउंदा। इन्नी बदबू कि साह भी। मैं क्या इत्थे ही दुआवां कबूल होंदियां ने जिथे साह भी नहीं निकलता। मैं क्या आओ तुहानू विखाईए, चलो साडे नाल किसे वली दे दर ते तुहानू खुदा दी रहमत बरसदी नजर आएगी। दाता साहब दे फकीरां ने ना अंग्रेज नू ओहदे घरों कप मंगा के दाता दे दर ते चाह पिया दी सी। नहीं तुसी थके हो, बस कर यार, बस कर। आमीन। अस्सलातु वस्सलाम।